الصلاة والسلام على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد الذي جعل لكم من الشجر الأخضر نارا فإذا أنتم منه توقدون الأخ صدق الله العظيم وبلغنا رسوله النبي الأمين الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين اللهم نور قلوبنا بالقرآن وزين أخلاقنا بالقرآن وادخلنا الجنة بالقرآن ونجنا من النار بالقرآن۔ تمام تعریف و توصیف اس اللہ جل مجدہ الکریم کی ذات بابرکات کو جو خالق کائنات بھی ہے، مالک شہنشاہات بھی ہے۔ لاکھوں کروڑوں درود و سلام نازل ہوں اس نبی محتشم پر جس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے ہم سبوں کا وجود فرمایا۔ حمد و صلوات کے بعد معزز محتشم سامعین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کفار مکہ اس بات کا انکار کرتے تھے کہ انسان مرنے کے بعد زندہ نہیں ہو سکتا ہے۔ پچھلی گفتگو میں نے یہ عرض کیا تھا کہ وہ اس بات کا سختی سے انکار کیا کرتے تھے کہ مرنے کے بعد کوئی شخص زندہ نہیں ہو سکتا ہے۔ ایک ناخلف کافر حضور کی بارگاہ میں وہی بوسیدہ ہڈی لے کر آیا بھی تھا اور اس کو اس طریقے سے ریزہ ریزہ کر رہا تھا، کہا کہ یہ بھی اٹھے گی۔ تو حضور نے کیا خوب جواب ارشاد فرمایا کہ یہ تو اٹھے گی تو بھی اٹھے گا اور تجھے بھی جہنم میں داخل کیا جائے گا۔ بہرحال اللہ رب العزت نے پھر عقلی دلیل دی۔ وہ عقلی دلیل ایسی تھی کہ جس کا کوئی بھی انکار نہیں کر سکتا۔ میں حیرت میں آتا ہوں کہ اپنے بندوں کو میرے رب نے کس قدر سمجھایا ہے، کس قدر اپنے بندوں کو اس کے رب نے سمجھایا ہے کہ اگر وہ ان آیات پر غور کر لیں یقیناً جان تو دے سکتے ہیں، ایمان نہیں دے سکتے۔ اسی لیے لکھنے والوں نے ایسے ہی نہیں لکھا تھا کہ وہ کوئی اور ہوگا اپنا جو ایمان دے دے گا، نبی کا چاہنے والا نبی پر جان دے دے گا۔ انہوں نے حلاوت ایمان کو محسوس کیا تھا، انہوں نے اللہ رب العزت کے ذکر کا جو مزہ ہوتا ہے اس کو محسوس کیا تھا۔ ذکر کی لذتیں انہیں حاصل ہو چکی تھی، انہیں پتہ لگ چکا تھا کہ ایمان میں کتنی عافیت ہے۔ یہاں صعوبتیں برداشت کرنا ہوں گی، یہاں دقتیں برداشت کرنا ہوں گی، یہاں پریشانیوں کا سامنا ہوگا، لیکن جو ہمیشہ کی زندگی ہے، جو نہ ختم ہونے والی زندگی ہے، اللہ وہاں اتنی عزتیں عطا فرمائے گا، اتنے مقام عطا فرمائے گا کہ سنبھالے سے نہیں سنبھالے جائیں گے۔ اس لیے لوگ جان دے دیتے تھے، ورنہ اپنے آپ کو قربان کر دینا یہ کیا کوئی عقل کی بات ہے کہ انسان کھڑا ہو جائے اور اپنے آپ کو قربان کر دے، کفار کی جنگ میں کھڑا ہو کر کے اپنی جان دینے کی باتیں کرے؟ یہ عقل سے بعید باتیں معلوم ہوتی ہیں، لیکن دیوانے اپنے جان دینے کو تیار اس لیے رہتے تھے کیونکہ انہیں معلوم تھا یہاں جان جائے گی، وہاں جنتیں انتظار کر رہی ہیں، وہاں حور و غلمان انتظار کر رہے ہیں، وہاں عزتیں انتظار کر رہی ہیں، اور یہ یقین ان کا پختہ تھا۔ آج ہمارے اندر یہی یقین نہیں ہے، اس وجہ سے ہم اپنے سگے بھائی پر ظلم ہوتا ہوا دیکھتے ہوئے بھی خاموش رہتے ہیں، اپنے پڑوسی پر ظلم ہوتا دیکھتے ہوئے بھی خاموش رہتے ہیں، کیونکہ یہ جذبہ ہمارے اندر سے ختم ہو چکا ہے۔ یہ ایقان جو جس انداز کا ہونا چاہیے تھا وہ ہمارے اندر سے ختم ہو چکا ہے۔ اسی وجہ سے آج ہمارے فلسطینی بھائی تڑپ رہے ہیں، لیکن ہمارے آنکھوں میں ایک قطرہ آنسو کا بھی موجود نہیں ہوتا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ احساس جو تھا وہ ایک ہمدردی والا احساس وہ ہم نے ختم کر دیا ہے۔ ہمیں بس یہ فکر ہے کہ ہم کیسے جئیں گے، ہمارے بچے کیسے جئیں گے،
ہمارے گھر والے کیسے رہیں گے، بس ہمیں اتنی فکر ہے. نہ ہمیں یہ فکر ہے کہ دین بلندی پر کیسے آئے گا، نہ ہمیں یہ فکر ہے کہ اسلام کا پرچم اونچا کیسے ہوگا، نہ ہمیں یہ فکر ہے کہ ہماری مسجدیں آباد کیسے ہوں گی اور یہ ان کو کس طرح بچایا جا سکتا ہے. ہمیں کوئی بھی فکر نہیں ہے، بس اپنی فکر ہے، اپنی فکر ہے، اپنی فکر ہے. اور اپنی بھی کیا فکر ہے، گناہ کر رہے ہیں ہم، یہ ہماری اپنی فکر ہے. گناہ کرنے کے بعد آخرت میں جلیں گے، مزہ چکھیں گے قبر میں، کیا یہ اپنی فکر ہے؟ نہیں ہے اپنی فکر. اگر ہم اپنے آپ ہی کو پہچان لیتے، قرآن و حدیث کا مفہوم ہے، اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا من عرف نفسہ فقد عرف ربہ، جس نے اپنے آپ کو پہچان لیا حق ہے کہ اس نے اپنے رب کو پہچان لیا. ہم اپنے آپ پر بھی ظلم کر رہے ہیں، گناہ کر کے، معاصی کر کے، اور جناب من دوسرے کو ستا کے تکلیفیں دے کر ہم اپنا بھی نقصان کر رہے ہیں. تو ہم ہر اعتبار سے خسارے میں ہیں. اور قرآن پاک نے بتایا بھی تھا کہ والعصر، زمانے حبیب کی قسم، ان الانسان لفی خسر، یقیناً یہ انسان خسارے میں ہے. تو جب سب انسان خسارے میں ہے تو مولا فائدہ کس کا ہے؟ اللہ نے خود بتایا الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات، فائدہ انہی کا ہے جو ایمان لا کر کے اچھے کام کریں. تو انکار کرتے تھے کفار مکہ، وہ کہتے تھے کہ نطفہ جو ہے زندگی کی طبیعت کی وجہ سے گرم ہے اور ہڈی موت کی طبیعت کے بنا پر ٹھنڈی. توجہ آپ کی. کہتے تھے کہ نطفہ جو ہے زندگی کی طبیعت کی وجہ سے گرم ہوتا ہے اور ہڈی موت کی طبیعت کی بنا پر ٹھنڈی اور خشک ہوتی ہے. تو اس سے زندگی کیسے نکل سکتی ہے؟ دو آپس میں ضد ہے نا، ایک ٹھنڈی چیز ہے اور ایک سخت گرم چیز ہے. تو اس سے دوبارہ زندگی کیسے نکل سکتی ہے؟ تو اللہ رب العزت نے اس آیت کو نازل فرما کر جو میں ابھی تلاوت کروں گا یہ ظاہر کر دیا کہ دیکھ زندگی ایسے نکل سکتی ہے. اب وہ پہلے میں آیت سنا دوں. اعتراض سمجھ میں آ گیا ہوں کہ زندگی کیسے نکل سکتی ہے؟ اللہ رب العزت نے فرمایا اللہ جعلکم من شجر اخضر نارا، وہی ہے جس نے تمہارے لیے ہرے پیڑ میں سے آگ پیدا کی. وہی ہے جس نے تمہارے لیے ہرے پیڑ میں سے آگ پیدا کی. اور یہ مثال کس کے لیے ہے؟ عرب والوں کے لیے. کیونکہ عرب والے ہمیشہ دیکھتے تھے کہ ان کی جنگلات میں بکثرت ایسے درخت پیدا ہوتے تھے کہ ایک کا نام نرخ تھا اور دوسرے کا نام عناب تھا. یہ درخت ان کے جنگلوں میں اکثر پائے جاتے تھے اور ان درختوں کی شان یہ تھی کہ اگر ان کی سبز ٹہنیاں توڑ کر کے ایک ٹہنی کو آپس میں جوڑا جائے، ملایا جائے، مارا جائے تو ان سے آگ نکلا کرتی تھی. اور حال کیا ہوتا تھا؟ آپ کی توجہ چاہتا ہوں، بہت اہم درس قرآن ہے. حال کیا ہوتا تھا کہ ان دونوں درختوں کی ٹہنی کو جب توڑا جاتا تھا تو ان سے پانی ٹپکتا تھا. پانی ٹپکتا تھا. ٹہنیاں کیسی ہوتی تھی؟ ہری بھری. یہ ایک ناممکن چیز. پھر ان سے پانی ٹپکتا تھا لیکن جب انہیں آپس میں ملایا جاتا تھا تو آگ نکلتی تھی. آگ نکلتی تھی. اور اس طرح سے آگ نکلتی تھی کہ صاحب جلالین نے فرمایا ہے اس تعلق سے، درود شریف پڑھیے تو میں عرض کروں. 3 چیزوں کا اجماع ہوتا تھا. فَإِنَّهُ جَمِيعٌ فِيهِ بَيْنَ الْمَاءِ وَالنَّارِ وَالْخَشَبِ. آگ، پانی اور لکڑی آپس میں جمع ہوتی تھی. ہری بھری لکڑی، آگ، پانی. لیکن شان یہ تھی فَلَا الْمَاءُ يُطْفِئُ النَّارِ، پانی آگ کو نہیں بجھاتا تھا. وَلَا النَّارُ يَحْرِقُ الْخَشَبِ، اور نہ یہ آگ لکڑی کو جلا پاتی تھی. نہ آگ لکڑی کو جلا پاتی تھی، نہ پانی آگ کو بجھا پاتا تھا، اور آگ جلتی تھی اس میں سے. اور حال یہ ہوتا تھا کہ پانی ٹپکتا رہتا تھا ٹہنیوں سے. تو پہلی شان تو یہ دیکھو کہ جو درختوں سے پانی نکالے وہی ہے رب. پانی نکلتا ہے زمین سے، اور وہ بھی زمین، اس زمین سے جو آسمان کے پانی کو جذب کرتی ہے.
اس سے، لیکن رب وہی ہے، خالق وہی ہے، مالک وہی ہے جو زمین سے نہیں درختوں سے بھی پانی نکالا کرتا ہے، درختوں سے پانی نکالتا ہے۔ اور پھر درختوں سے پانی نکلا اور ایک درخت کو نرخ کی درخت کی ٹہنی کو انار کی درخت کی ٹہنی سے ملایا، اور ملانے کی حالت یہ تھی کہ جیسی ملایا پانی ٹپک رہا ہے، پانی ٹھنڈا ہے۔ توجہ چاہتا ہوں آپ کی، وہ جو اعتراض تھا ان کا کہ یہ جو نطفہ ہے وہ بہت زیادہ گرم ہے اور ہڈیاں مرنے کے بعد بہت زیادہ ٹھنڈی ہیں، تو ان سے پھر زندگی کیسے بن سکتی ہے؟ رب نے دکھا دیا، دیکھو ہماری قدرت دیکھو، پانی ہے بہت ٹھنڈا، آگ ہے بہت گرم، اس کے باوجود بھی ملانے سے پانی کے ساتھ آگ نکل رہی ہے۔ تو جب ٹہنیوں سے رب تعالیٰ ملانے سے پانی ہونے کے باوجود آگ نکال سکتا ہے، تو تمہاری ہڈیوں کو دوبارہ جوڑ کر ان پہ گوشت چڑھا کر تمہیں دوبارہ زندہ بھی کر سکتا ہے۔ کیا رب نے مثالیں دی ہیں اپنے بندوں کو، دوبارہ زندہ بھی کر سکتا ہے تمہیں۔ الذی جعل لکم من الشجر الاخضر نارا، وہی ہے جس نے تمہارے لیے ہرے پیڑ سے آگ پیدا کی۔ بات سمجھ میں آئی کہ نہیں آئی؟ یہ دلیل ہے۔ فَإِذَا أَنْتُمْ مِنْهُمْ تُوقِدُونَ، جبھی تم اس سے سلگاتے ہو، جلاتے ہو۔ یہ ایک دلیل ہوئی۔ اچھا، اس کی ایک اور تفسیر حضرت صاحب روح البیان نے بیان کی ہے، میں اس کو بھی آپ کے ذوق کے لیے، کیونکہ آپ ماشاءاللہ توجہ سے سن رہے ہیں، وہ بھی میں پیش کرتا ہوں۔ صاحب روح البیان نے ارشاد فرمایا ہے کہ یہاں پر جو الشجر الاخضر ہے، اس سے مراد ہے بشریت، انسان۔ اور نارن جو یہاں ذکر فرمایا، یہ صوفیہ کی تفسیر ہے، صوفیہ اکرام فرماتے ہیں نارن جو ذکر فرمایا اس سے مراد ہے عشق۔ گویا کہ رب یہ فرما رہا ہے کہ وہی ذات ہے جس نے انسان کے اندر عشق والا مادہ پیدا کیا، اور یہ کم بڑی نعمت نہیں۔ ابھی میں سمجھاؤں گا، آپ انشاءاللہ مچلیں گے۔ وہی ہے ذات جس نے انسان کے اندر عشق کا مادہ پیدا کیا ہے۔ جناب من یہ عشق نہ ہوتا تو پھر کوئی بھی بچہ جوانی کے اندر اپنے باپ اور اپنی ماں کا بوجھ اٹھاتا ہوا نظر نہیں آتا۔ یہ عشق نہ ہوتا تو پھر ماں 9 مہینے کی صحبتیں برداشت نہیں کرتی، 2 سال تک اپنے بطن سے اپنے خون کو اپنے بیٹے کے اندر منتقل نہ کرتی۔ یہ عشق نہ ہوتا، یہ محبت و پیار نہ ہوتی تو پھر اس کا بول و براز صاف نہ کرتی، اس کی زندگی کا ایک بڑا حصہ اپنے اوپر اپنی ذمہ داری میں لے کر نہ گزارتی۔ یہ عشق نہ ہوتا، یہ محبت نہ ہوتی تو آج ہم جو آپ سب بیٹھے ہوئے ہیں یہاں درمیان میں، یہ کس وجہ سے بیٹھے ہوئے ہیں کہ ہمارے ماں باپ کی شادیاں ہوئی ہیں آپس میں، ان کے ملان سے، ان کے ملاقات سے ہمارا آپ کا وجود ہوا ہے۔ جناب من جب یہ عشق ہی نہ ہوتا، ان کا ملن نہ ہوتا، جب ان کا ملن نہ ہوتا تو ہماری تخلیق کہاں سے ہوتی؟ تو یہ کم بڑی نعمت نہیں ہے۔ الذی جعل لکم من الشجر الاخضر نارا، وہی ہے جس نے بشریت کے اندر عشق پیدا کیا، اور اس عشق نے اتنا کام دکھایا کہ آج بیٹا اپنے باپ کی عزت کرتا ہوا نظر آ رہا ہے۔ آج باپ اپنے بیٹے کے لیے جو ہے جناب من دھوپ میں اور ٹھنڈیوں میں کام کرتا ہوا نظر آ رہا ہے۔ ایک شوہر اپنی بیوی سے محبت کرتا ہوا نظر آ رہا ہے، ایک بیوی اپنے شوہر سے محبت کرتی ہوئی نظر آ رہی ہے، ایک بھائی اپنے بہن سے محبت کرتا ہوا نظر آ رہا ہے، ایک بہن اپنے بھائی سے محبت کرتے ہوئے نظر آ رہی ہے، ایک پڑوسی اپنے پڑوسی سے محبت کر رہا ہے، ایک گاؤں والا دوسرے گاؤں والے سے محبت کر رہا ہے، ایک شہر والا اپنے شہر والے سے محبت کر رہا ہے، ایک ملک والا اپنے ملک والے سے محبت کر رہا ہے۔ اور یہی وجہ ہے کہ یہ نظام ہستی قائم ہے۔ تو یہ نظام ہستی قائم ہے، وجہ عشق ہے، اور عشق کو پیدا کرنے والا بشریت کے اندر وہ ہے اللہ، وہ ہے اللہ۔ تو اس کی دیکھیے تو اس کی کتنا بڑا کرم ہے، اس کا کتنی بڑی عنایتیں ہیں اس کی، اور ہم کتنے بڑے غافل ہیں کہ اپنے رب کی اتنی بڑی نعمتیں دیکھ کر بھی ہم اس کے در سے پھر گئے ہیں۔ ہمیں گھنٹوں گھنٹوں کے لیے وقت ہے بات چیتیں کرنے کے لیے، جناب والا لوگوں کی چغلیاں غیبتیں کرنے کے لیے، لیکن اللہ کے ذکر کے لیے ہمیں 1 گھنٹہ نکالنا مشکل پڑتا ہے۔
تعجب ہوتا ہے مجھے، یہاں دعوت دے دے کر بلایا جائے تب لوگ نہیں آتے ہیں، اور کچھ جگہیں ایسی اس وقت متعین ہو چکی ہیں کہ جہاں پر بغیر دعوتوں کے میلہ لگا ہوا ہے، میلہ لگا ہوا ہے، وہاں ہوش کے ناخن لو، نظر آتی ہے گلشن میں بہار نہ سازگار اپنی، گلے باغے مبیہی بھیج دیں فصل بہار اپنی، نہ دو الزام گنچی کو چمن کے باغباں تم ہو، تمہارے دور میں کیسے لٹی فصل بہار اپنی۔ ہمیں کرنا ہے شہنشاہ بتا کی رضا جوئی، وہ اپنے ہو گئے تو رحمت پروردگار اپنی۔ حضور کو راضی کرنے کی سوچو، اللہ کو راضی کرنے کی سوچو، اس لیے قیامت کا دن ایسا ہولناک دن ہوگا کہ کوئی تمہارا ساتھ دینے والا نہیں ہوگا، لیکن اس دن بھی اس طرح کی جس طرح عزیز بچے کو ماں تلاش کرتی ہے، کوئی پھرتا ہوگا تو وہ تیرا میرا محبوب جان رحمت ہوگا۔ درشی پڑھی ہے، درشی پڑھی، اللہم صلی اللہ۔ میں عرض کر رہا تھا یہ دنیا چند روزہ ہے میرے پیارے اسلامی بھائیوں، یہ ہر درس قرآن میں آپ کو سمجھا رہا ہوں میں، کب آنکھیں بند ہو جائیں کب اس دنیا سے چلے جاؤ کوئی پتہ نہیں ہے۔ اس وقت میں اس درد کو محسوس کر رہا ہوں کہ جو درد ہوتا ہے انسان بیماری میں کس طرح کی تکلیف برداشت کرتا ہے، میں محسوس کر رہا ہوں اسے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، بیماری کو، صحت کو بیماری سے پہلے غنیمت جانو، زندگی کو موت سے پہلے غنیمت جانو، جوانی کو بڑھاپے سے پہلے غنیمت جانو، اور اس میں کام کر لو۔ موت آئے گی پھر تمہیں کچھ نہیں، سارے اعمال کے رجسٹر بند ہو گئے۔ بڑھاپا آئے گا تو تمہاری ہڈیاں جواب دینے لگیں گے، کیا اللہ کی عبادت کرو گے؟ ہمارے شیخ نے تو یہ بتایا تھا کہ عبادت کے یہی دن ہیں، بڑھاپے میں کہاں ہمت، جو کچھ کرنا ہے اب کر لو، ابھی نوری جوان تم ہو۔ بہرحال تو یہ صوفیہ کی تفسیر تھی جو میں نے آپ کے سامنے عرض کی۔ اب اللہ رب العزت آگے ارشاد فرماتا ہے اَوَلَيْسَ الَّذِي خَلَقَ، دوسری دلیل، اور یہ بھی جواب نہیں ہے کیونکہ رب کی دلیل ہے بھائی۔ اَوَلَيْسَ الَّذِي خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ، کیا وہی نہیں ہے جس نے زمین اور آسمان کو بنایا؟ وہی نہیں ہے جس نے آسمان زمین کو بنایا؟ یہ حمزہ استفہام انکاری کا ہے، مطلب یہ کہ ہاں یقیناً وہی ہے کہ جس نے آسمان و زمین کو بنایا ہے، انکاری نہیں کر سکتے۔ اور کوئی بے وقوف اگر انکار کر دے کہ اس آسمان کو بنانے والا کوئی اور ہے، اس زمین کو بنانے والا کوئی اور ہے، تو اس سے کہہ دو، سوال کر دو کہ عالم ہستی میں اگر کوئی ہے تو سامنے لے کر آؤ۔ ہے ہی نہیں کوئی۔ ہر بندہ یہ اقرار کرے گا، ہر پیدا ہونے والا شخص یہ اقرار کرے گا، چاہے اس کی پیدائش ابھی ہوئی ہو یا ہزاروں سال پہلے ہوئی ہو۔ تاریخ کو پڑھ کے دیکھ لو، ہسٹریاں اٹھا کے دیکھ لو، ہر شخص یہی بتاتا ہوا نظر آئے گا کہ ہم جب پیدا ہوئے تو آسمان موجود تھا، زمین موجود تھی۔ تو جب انسان کی پیدائش پر آسمان و زمین موجود تھا، توجہ چاہوں آپ کی، آسمان و زمین کا وجود انسان کے وجود سے پہلے تھا، تو یہ ظاہر ہو گیا کہ انسان آسمان و زمین کا بنانے والا نہیں۔ تو جب انسان آسمان و زمین کا بنانے والا نہیں ہے تو کوئی ہے جو اس آسمان و زمین کو بنانے والا ہے، جس نے آسمان کا شامیانہ لگایا ہے، زمین کا بچھونا لگایا ہے، وہی ذات ہے جسے واجب الوجود اللہ کہا جاتا ہے، جسے اللہ کہا جاتا ہے۔ تو کہا کیا ہم نے آسمان و زمین کو پیدا نہیں کیا؟ بقادر علی ان یخلق مثلہم، اور کیا ہم اس جیسا بنانے پر قادر نہیں ہیں؟ ہم نے آسمان و زمین کو پیدا کیا ہے، تم مانتے ہو، کفار مکہ مانتے تھے کہ اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا، تو کہا کیا ہم اس جیسا بنانے پر قادر نہیں ہیں؟ تھوڑی سی توجہ رکھیے گا، کہا ہم اس جیسا بنانے پر قادر نہیں ہیں؟
تو جب آسمان و زمین اللہ نے پیدا کیا ہے، تم مانتے بھی ہو کہ اللہ نے پیدا کیا ہے، تو اس بات کو بھی مانو گے کہ ہاں اس جیسا اللہ بنا سکتا ہے، ٹھیک ہے، بنا سکتا ہے، اس کو مانو گے۔ تو جب اللہ رب العزت اتنی بڑی تخلیق کر سکتا ہے کہ نظر تھک جائے، نظریں رک جائے، آسمان ختم نہ ہو، نظریں تھک جائے، حد نظر ختم ہو جائے، زمین ختم نہ ہو، اتنی بڑی تخلیق کر سکتا ہے، تو یہ حقیر سا، یہ صغیر سا انسان اللہ تعالیٰ دوبارہ زندہ نہیں کر سکتا ہے؟ کتنی بڑی دلیل ہے یہ؟ جب اتنی بڑی تخلیق ہم نے کر دی، کیا ہم اس پر قادر ہیں؟ ہاں کہو گے تم کہ ہاں تو قادر ہے۔ جب ہم اس سب پر قادر ہیں تو ہم حقیر سے، صغیر سے، چھوٹے سے انسانوں کو پیدا کرنے پر دوبارہ بھی ہم قادر ہیں۔ بلا وہو الخلاق العلیم، ہاں وہی قادر ہے جو کہ بہت پیدا فرمانے والا ہے اور سب کچھ جاننے والا ہے۔ آخری آیت سنیے، کیونکہ اس کی شان کیا ہے؟ اس کی شان یہ ہے، انما امرہ اذا اراد شیئا، اس کی شان یہ ہے کہ اس کا تو کام یہی ہے کہ جب کسی چیز کو چاہیں کہ وہ پیدا ہو جائے، اس کی تخلیق ہو جائے۔ اکثر سنا ہوگا آپ نے، انما امرہ اذا اراد شیئا، اس کی شان یہ ہے کہ جب وہ چاہیں کہ کوئی چیز پیدا ہو، ان یقول لہ، تو اللہ اس سے کہتا ہے کن، ہو جا، فیکون، تو وہ ہو جایا کرتی ہے۔ یہ ہے اس کی شان۔ تو کوئی بھی چیز پیدا ہونے کے لحاظ سے اسے عاجز نہیں کر سکتی ہے۔ کسی گھر بنانے والے سے، کسی انجینئر سے آپ کہیں کہ جناب والا آپ انجینئر ہیں، آپ گھر بناتے ہیں، گھر بنانے کا نقشہ بناتے ہیں، ذرا ہمارا موبائل بھی بنا دیجئے، تو وہ کہے گا نہیں میں نہیں بنا سکتا۔ کسی موبائل بنانے والے شخص سے آپ کہیں کہ آپ موبائل بناتے ہیں، واہ واہ کیا ایجاد ہے آپ کی، اور کیا آپ نے ایک نئی چیز ایجاد کی ہے، آپ نے جب یہ موبائل بنا دیا تو آپ ہماری کرسی بھی بنا دیجئے، تو کہا کہ نہیں یہ میں نہیں کر سکتا۔ یعنی ہر موجد دوسری چیز کے، توجہ چاہوں پیارے اسلامی بھائیوں، ہر موجد دوسری چیز کے ایجاد کرنے سے انکار کرے گا۔ ایک خالق کائنات ہے جس نے ہر شے کو وجود بنایا ہے، ہر شے کو پیدا کیا ہے، لیکن کسی بھی چیز نے اسے عاجز نہیں کیا ہے۔ سب کچھ اس نے پیدا کیا ہے، لیکن کسی بھی شے نے اسے عاجز نہیں کیا ہے کہ اللہ رب العزت یہ فرمائے کہ میں اس کو نہیں بنا سکتا۔ بلکہ اس کی شان کیا ہے؟ اس کی شان یہ ہے کہ جب بھی کسی چیز کو پیدا کرنے کا ارادہ فرماتا ہے، کسی شے کی ضرورت نہیں، کسی مٹیریل کی ضرورت نہیں، جناب والا اینٹوں غارے کی ضرورت نہیں، کسی بھی چیز کی ضرورت نہیں، بس جس کے لیے ارادہ فرماتا ہے کن، ہو جا، تو وہ ہو جایا کرتی۔ آخری حدیث پیش کرتا ہوں اور درس قرآن ختم کرتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ یہ جو کلمات کہے، اللہ تعالیٰ اسے اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ حدیث پاک دیکھیے، اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، یہ حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ فرماتا ہے بندے کی عاجزی، کہ بندہ کس قدر عاجز و مجبور ہے، یہ اللہ تعالیٰ اس حدیث پاک میں ارشاد فرماتا ہے۔ حدیث قدسی ہے، یا غالباً اللہ رب العزت کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو روایت کیا ہے۔ اللہ فرماتا ہے، اے میرے بندو، تم سب گناہ گار ہو، تم سب گناہ گار ہو، مگر میں جسے چاہوں۔ تمہارے اندر نفس پیدا کیا گیا ہے، نفس پیدا کیا گیا ہے، اور اس نفس کا خاصہ یہ ہے کہ تم گناہ کرو، کیونکہ یہ گناہ پر ابھارتا ہے۔ بل یرید الانسان لیفجر اماما، انسان تو یہی چاہتا ہے کہ سب کے سامنے کھلم کھلا گناہ کرے۔ کہ تم سب گناہ گار ہو مگر میں جسے چاہوں، یعنی میں جسے بچاتا ہوں وہی بچتا ہے۔ تم سوچو کہ اپنے آپ بچ جاؤ، نہیں بچ سکتے، تو گویا کہ نیک بننے میں بھی تم ہمارے مجبور ہو۔ نہیں سمجھ میں آئی شاید آپ کے، نیک بننے میں بھی تم ہمارے مجبور ہو۔ تم سب گناہگار ہوتے، سیاہکار ہوتے، جہنم کے حقدار ہوتے، اگر نیکیاں کر کر، نیک بن کر جنتی ہوئے ہو، یہ بھی ہمارے فضل سے ہوئے ہو۔ آگے دیکھیے، فرمایا اللہ تعالیٰ کہ تم مجھ سے بخشش طلب کرو، میں تمہیں بخش دوں گا۔ یعنی اب گناہ ہو چکے، اور گناہ ہونے کے بعد تم یہ چاہتے ہو کہ میں
ان گناہوں کے بوجھ سے ہلکا ہو جاؤں، یہ گناہوں کی گٹھری مجھ سے ہٹا لی جائے، تو پھر کرنے کے بعد جو کر دیا ہے اس کا تو کوئی سلیوشن ہوتا نہیں ہے نا۔ دنیا میں جو بندے نے کر دیا وہ تو ہو گیا نا، زبان سے جو نکل گیا وہ تو نکل گیا نا، جو کام کر دیا وہ کر دیا نا۔ لیکن ایک راہ ہے کہ بندہ اگر کچھ بھی کر لے، کتنے بھی بڑے گناہ کر لے، اس کی بارگاہ میں نیاز مندی کا سر جھکا لے، اللہ سب کو ایسے معاف فرما دیتا ہے، اس طرح بندے کو کر دیتا ہے کہ حدیث میں آتا ہے تائب من الذنب کمن لا ذنب لہ، گناہوں سے توبہ کرنے والا ایسا ہو جاتا ہے گویا کہ اس نے گناہ کیا ہی نہیں۔ تو گناہوں کے مٹانے کے لحاظ سے بھی تم ہمارے محتاج ہو۔ غرور، تکبر، گھمنڈ کس بات کا ہے تمہیں؟ اتنا کس بات پہ رہے ہو؟ عقل کس بات پہ رہے ہو؟ مچل کس بات پہ رہے ہو؟ تم اپنے گناہوں کو مٹانے کے لحاظ سے بھی ہمارے محتاج ہو، نیک بننے کے لحاظ سے بھی ہمارے محتاج ہو، گناہوں کو مٹانے کے لحاظ سے بھی ہمارے محتاج ہو۔ اور سنو، تم سب فقیر ہو، سب فقیر ہو۔ کیوں؟ کیونکہ یہ جو ہاتھ ہیں جس کے ذریعے تم کام کرتے ہو، یہ دیے تو ہم نہیں ہیں۔ بہت سے ہیں کہ جن کے پاس ہاتھ ہیں لیکن اٹھا نہیں سکتے ہیں وہ۔ تم سب فقیر ہو بجز اس کے جسے میں غنی کر دوں، میں جسے امیر کر دوں۔ تو یہ امیری پر اترانا مت جناب من، میرے پیارے اسلامی بھائیوں، اترانے کی ضرورت نہیں ہے، اس لیے کہ آج بڑے بڑے محلات اور بینک بیلنس جو آپ کو عطا کیا گیا ہے یہ رب کے فضل سے عطا کیا گیا ہے۔ کہا تم سب فقیر ہو بجز اس کے کہ جس کو میں چاہوں، اور فرمایا میں جواد ہوں، ماجد ہوں، واجد ہوں، میں جو چاہتا ہوں کرتا ہوں، میری عطا بھی کلام ہے، میرا عذاب بھی کلام ہے، جب میں کسی چیز کا ارادہ کرتا ہوں تو اسے کہتا ہوں ہو جا تو وہ ہو جایا کرتی ہے۔ کتنی عمدہ اور پیاری حدیث تھی جو ہم سب نے سماعت کی۔ اسی پر درس قرآن کا اختتام کرتے ہیں۔ اللہ تعالی ہم سبوں کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ یا اللہ درس قرآن